بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ فرض نماز نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے روزے میں گنجائش رکھی ہے، بیماروں چھوڑ دو، مسافروں چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو۔ اتنے بیماروں کے رکھ ہی نہیں سکو گے، چلو معاف، چھوٹا سا فدیہ ہے وہ دے دو، معاف۔ زکوٰۃ آج فرض ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، آج دے دو، کل دے دو، پرسوں دے دو، اگلے مہینے دے دو، اس سے اگلے مہینے دے دو، سال میں جب مرضی دے دو۔ حج فرض ہو گیا ہے آج، 20 سال کی عمر میں 60 سال کی عمر تک جب چاہو حج کر لو، لیکن نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، بس نہیں چھوڑ سکتے، پڑھنی ہوگی اپنے وقت پر۔ تو میری گزارش ہے بھائیو، جہاں سے بھی آئے ہو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز نہ چھوڑ۔ جب تک سجدے میں سر رکھتے رہو گے، اللہ کی چھاؤں آپ پہ رہے گی، اللہ کی نظروں میں آپ ہر وقت رہو گے، اور محبت کی نظریں آپ کا طواف کریں گی۔ فاصبر فإنك بأعيننا، اس کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ میرے محبوب صبر کیجئے، فإنك بأعيننا، میری نظریں آپ کا طواف کر رہی۔ تو اس ماحول میں جو نماز پڑھے گا نا، اللہ کی محبت اس کا طواف کرے گی، اللہ کی رحمت اس کا طواف کرے گی، اس کو اپنی چھاؤں میں رکھے گا۔ کوئی کبھی قضا ہو جائے، انسان ہو سفر میں ہو جاتا ہے، سستی میں ہو جاتا ہے، نہیں پڑھی گئی، سستی میں، کام میں، اس کی قضا دے، سونے سے پہلے 5 نمازوں کی قضا پوری کر کے اپنا کھاتا مکمل کر کے پھر سو، تو انشاءاللہ اللہ مہربان کریم ہے، معاف کر دے گا۔ اور اپنی نمازوں کو قضا پڑھتے رہو گے اس طرح، تو پھر 5 نمازوں کے اللہ تعالیٰ طاقت بھی دے دے گا، ہمت بھی دے دے گا، توفیق بھی دے دے گا۔ کچھ وقت اپنے قرآن کے لیے، کچھ میرے نبی کی زندگی کے لیے، فیملیز کے ساتھ ہو، ماں باپ ساتھ ہیں، ان کو عزت دو، ان کو احترام دو، اور بیوی کے ساتھ، بچے ساتھ ہیں، ان کے لیے ٹائم نکالو، اپنے بچوں کو محبت سے پروان چڑھاؤ، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، پیار محبت سے۔ میرے نبی نے 7 سال گزارے حسن کے ساتھ اور 6 سال گزارے حسین کے ساتھ۔ 6-7 سال میں نہ کوئی نصیحت کی ہے اور نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، پیار دیا، محبت دی، توجہ دی، سارا کچھ منتقل ہو گیا اور وہ جنت کے سردار بن گئے، جنت کے نوجوان۔ ہم بچوں کو نصیحت کر 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 ان کی تباہی پھیر دیتے، اور اتنی چھوٹی عمر میں اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کیا سسٹم ہے۔ ہمارے میں تو پاکستان کی بتا رہا ہوں، 3 سال کے بچے کا ایڈا بڑا وسطہ ہوتا ہے، اس کے سارے نیورون ہی جل جاتے ہیں، اور وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے۔ جو ٹائم ماں کی گود کا تھا وہ ٹائم اسکول کو دے دیا، تو وہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں اولاد کی ماں باپ کے ساتھ۔ ایک ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکتی، تو ایک ٹیچر 30 بچے کیسے سنبھالے؟ تمہارے یہاں کا تو پتہ نہیں، ہمارے پاکستان میں تنخواہیں بھی بڑی تھوڑی ہیں، تو تھوڑی تنخواہ، 40 بچے، 30 بچے، تو وہ برباد نہیں ہوتے، اور کیا ہوگا؟ ایک ٹیچر بچوں کو سبق سکھا رہی تھی، بچوں پڑھو CUP سپ، تو بچوں نے کہا مس CUP کب ہوتا ہے؟ سانپ۔ کہا نہیں بچوں کہو CUP سپ۔ ان کا مس CUP کب ہوتا ہے؟ کہا بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سپ کی رہے گا، کب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہماری سکولنگ تو ایسی بیکار برباد ہے کہ ہمارے کاروباری، ہمارے سکول کاروبار ہیں، کوئی ہماری نیشن کے لیے وہ کوئی تعلیم نہیں ہے، کاروبار ہے۔ یہاں کا مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے پاکستان انڈیا کی بات کرتا ہوں۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ایک سیم کلچر ہے کہ جتنے تعلیمی ادارے ہیں صرف کاروبار ہیں، ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ میرے نبی کہتا ہے 7 سال تک بچے کو نماز کبھی نہ کہو، 7 سال تک، 7 سال کے بعد کہنا شروع کرو، 10 سال کے بعد سستی ہو تھوڑا سختی کرو، 15 سال میں جا کے فرض ہوتی ہے۔ اللہ 15 سال بچے کو فری رکھتا ہے، اور ماں باپ کو کہتا ہے پہلے 10 سال بچوں کو دے دو، ساری زندگی بچہ تمہیں دے دے۔ ہم بچوں کو وہ ٹائم نہیں دیتے، وہ ہمارے نہیں ہوتی۔ تو بھائیو، آخری گزارش یہ ہے کہ آپ 3 چلے کے تو سارے بھائی ارادے کر لو، ٹھیک ہے نا؟ تو میں چھوٹا تبلیغی ہوں، میں چھوٹی تشکیل کرتا ہوں، میں نے ہر جگہ بس ایک ہی تشکیل کی ہے کہ اتنا بڑا مجموعہ ہر مہینے 3 دن باقاعدگی سے لگا دیا۔ نیت کرتے ہو؟ ہر جہاں سے بھی آئے ہو، تبلیغ کا کام ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر مہینے 3 دن لگا لیا کریں، کبھی ناغا ہو جائے کوئی بات نہیں، ہر مہینے 3 دن، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ اور آخری نیت یہ کرواتا ہوں، اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر۔ مسلمان کو اچھا نہیں لگتا کسی سے بائیکاٹ ہو، کسی سے قطع تعلق ہو، بس معافی مانگ لو، معاف کر دو، معافی مانگ لو۔ جو معافی میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے، اور جھگڑا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ میرے حضرت حسن اور حسین میں آپس میں دونوں بھائیوں میں کوئی تلخی ہو، تو لوگوں نے حضرت حسین سے کہا جاؤ بھائی سے معافی مانگ۔ ان کی بات سننا کیا خوبصورت، فرمانے لگے اگر میں جا کے معافی مانگوں گا تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا اور میرے بھائی کا درجہ چھوٹا ہو جائے گا، اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں چاہتا ہوں جنت میں بھی میرا بھائی مجھ سے آگے ہو، میں پیچھے ہوں۔
تو وہ آ کے معافی مانگے گا تو وہ بڑا ہے، اس کا درجہ بھی بڑا ہے۔ اگر میں چلا گیا، مجھے کوئی شرم نہیں ہے، لیکن میں گیا تو میرا درجہ بھائی سے آگے ہو جائے گا، میں بھائی سے جنت میں بھی آگے نہیں ہونا چاہتا۔ یہ بات جب حضرت حسن کو چلی تو انہوں نے نہ جوتا پہنا نہ ٹوپی، ویسے بھاگے بھاگے اور اپنے بھائی کے لیے ملے۔ حضرت علی کے ایک دوسرے بیٹے تھے، ان کی ماں حنفیہ تھی، یہ تو حسن بن فاطمہ ہیں، حسین بن فاطمہ، وہ محمد بن حنفیہ تھے، ان کا اور حضرت حسن کا جھگڑا ہو گیا۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ نے حضرت حسن کو خط لکھا کہ میرے بھائی، آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، میں حنفیہ کا بیٹا ہوں، تو جیسے میری ماں فاطمہ جیسی نہیں ہو سکتی، میں آپ جیسا نہیں ہو سکتا، آپ میرے بڑے ہیں، آپ آ کے مجھ سے معافی مانگ لیں تاکہ آپ کا درجہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ہم سے سودا کیا ہے کہ تم صرف یہ 7 کام کر لو، 7 جس پر اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ آپ جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے۔ عام جنت نہیں، جنت الفردوس۔ کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عام جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ تعبیر ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم اس پر ایمان لائے متشابہات میں سے۔ تو پھر اس میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ ہے، جنت والے جمعہ اللہ کا دیدار کریں گے، ہم کلام ہوں گے، اس کی محفل میں بیٹھیں گے۔ لیکن جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جس دن اللہ اپنا دیدار عام کرائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بہت راضی۔ پھر کہیں گے یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، آج تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے کہ آپ کیا ہستی ہیں، ہمیں اجازت دے ہم آپ کو ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں بغیر دیکھے کیا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، میں نے سجدے معاف کر دیے، جو دنیا میں تم نے کر لیا وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اب تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کرو، کھاؤ گے پخانا نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، اور رات نہیں، دن کا جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے یہ وقت ہوگا، اور نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ دکھ، نہ درد، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ تکلیف، اور ہر آنے والا دن نہیں، ہر آنے والا لمحہ خوشیاں بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کی زندگی ہے، جو آگ میں گئے ان کے لیے بھی، جو جنت میں گئے ان کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے لیے صرف 7 باتیں ہم سے مانگی ہیں۔ اگر تم 7 کام کر لو تو میں تمہارے لیے جنت الفردوس کا سائن کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھیں گے، اس میں آپ دیکھیں ہم کا لفظ آتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون، تو والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ہم تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت الفردوس میں جانے والا وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں گی، بس یہی لوگ جائیں گے، دوسرے نہیں جا سکتے۔ جنت تو سارے مومنین کے لیے ہے، لیکن اگر جنت الفردوس جانا ہے، وی آئی پی کلاس میں جانا ہے، فرسٹ کلاس میں جانا ہے، اور وی آئی پی لانج میں بیٹھنا ہے، تو جو قیامت سے پہلے اور ہماری موت سے لے کر اٹھنے کا جو وقت ہے یہ لانج ہے، اس میں اب لانج میں بیٹھے ہیں۔ تو فرسٹ کلاس لانج اور ہوتا ہے، اور بزنس اور ہوتا ہے، اکانومی اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم
بہت اعلیٰ زندگی لینا چاہتے ہو تو یہ چند باتیں ہیں. کیا ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے کون؟ جو نماز توجہ سے پڑھتے ہیں، نماز شوق سے پڑھتے ہیں اور نماز دھیان سے پڑھتے ہیں. یہ ایک بات ہو. اور کوئی لمبا کام تو نہیں بتایا، 5 نمازیں بتائیں، اس کے سوا اور کسی نماز کا مطالبہ نہیں کیا. ترغیب دی ہے، اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، اوابین پڑھو، نوافل پڑھو، سنتیں پڑھو، لیکن مطالبہ صرف 17 رکعات کا. 2 فرض صبح، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب اور 4 فرض عشاء. یہ مل کے 17 رکعات بنتی ہیں، جس کے ادا کرنے پر آپ کامیاب ہیں اور نہ ادا کرنے پر پکڑے. باقی سارے نوافل تہجد چھوڑ دے، اس پر حساب کوئی نہیں. تو پہلی صفت ہے جنہوں نے اپنی نمازوں کو دھیان سے پڑھا. دوسری ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کبھی پیار نہیں کرتا، چاہے وہ الٹا لٹک کے عبادت کرے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے. اللہ پاک کو سخی سے پیار ہے. اور میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے، اور سخی سے اللہ راضی ہے. اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے اور اللہ اس سے ناراض. اور پھر اللہ نے سخاوت کی کیا حد رکھی ہے؟ 2.5%. اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، 2,500 اس میں سے نکال کے کسی غریب کو دے دیں تو آپ بھی سخیوں میں آ گئے. باقی سخاوت کی کوئی حد نہیں، جتنا دیتے چلے جائیں وہ کم ہے. آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو 2.5 لاکھ دے دیں، 1 کروڑ سے 2.5 لاکھ نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور 1 لاکھ سے 2,500 نکل جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا. 2.5 لاکھ کروڑ میں سے، 2,500 لاکھ میں سے. اور ہمارے لیے ہے جو ذمہ دارہ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے ہے 5%. اگر میرے چاول 100 من ہوئے ہیں تو اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے. میری 100 من گندم ہوئی ہے، اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے. میری کپاس 100 من ہوئی ہے، اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے. تو دوسری صفت اللہ نے بتائی والذین هم للزکاۃ فاعلون. تیسری بتائی والذین هم عن اللغو معرضون، جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں، اور اپنے ٹائم کی قدر جانتے ہیں، اپنے ٹائم کو قیمتی مناتے ہیں. ہمارا الٹا چل گیا ہے حساب. راتوں کو سب جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، رات کی نیند کو صبح کی نیند پورا نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے. اتنے یورپی ملک ہیں وہ سب 9-10 بجے سو جاتے ہیں اور 5 بجے اٹھے ہوتے ہیں. اور ہمارے شہروں میں طبقات سارے، بلکہ اب دیہاتوں میں جہاں بجلی ہے وہ رات 2 بجے 3 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر صبح ایسا سوتے ہیں 12 بجے اٹھتے ہیں. ان کے کام میں کیسے برکت ہوگی؟ تو تیسری بات ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جس کام میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں. لو ٹائم قیمتی چیزیں سے قیمتی بناؤ. تین ہوگی. چوتھی ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں. ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا دین ہمیں شادی کا ریلیشن تو بتاتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن نہیں بتاتا. یہ انسانیت پر بہت بڑا داغ ہے، اس کے ماتھے کا دھبا ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ. یہ ہمیں یورپ سے ملا. ہماری تو تہذیب تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو فل ڈولی میں بٹھاتے تھے اور سسرال کے حوالے کرتے تھے، اور اسے عزت سے لے جاتے تھے اور اپنے گھر میں اس کو عزت سے رکھتے تھے. جہاں اس کی ڈولی اترتی تھی وہیں سے اس کا جنازہ نکلتا تھا. تو لیکن میری گزارش ہے میرے عزیزو بچوں، شادی کرو. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ تمہارے لیے تباہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں سوائے شادی کے، عورت ہو یا مرد ہو، وہ کسی سے ریلیشن قائم نہیں کرتے. کوئی لڑکی کسی لڑکے سے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کے بغیر تعلق نہیں بناتا، یعنی زنا نہیں کرتے. یہ ایک بہت بڑا
بہت بڑا وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو اس سے آگے بڑھتا ہے یعنی زنا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر وہ جان لے کہ اس نے حدود کو کراس کر دیا ہے۔ تو خاشعون، مورد، فاعلون، نماز، زکوٰۃ، فضول چیزوں سے بچنا اور زنا سے بچنا، اور والذین هم بشہادتهم قائمون، اور جو والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنے گے۔ وارث بننے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ان سے چھین نہیں سکے گا، کوئی ان سے لے نہیں سکے گا۔ میری وراثت میں اللہ نے دے تو وارث ہے، جیسے ہم اپنے باپ کے وارث بنے، ہمارے بیٹے ہمارے وارث بنیں گے۔ تو یرثون کا لفظ فرمایا، یدخلون نہیں کہا کہ یہ جنت میں داخل ہوں، یرثون میں تسلی ہے کہ میرے بندو تسلی رکھو، تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، تم سے کوئی لے نہیں سکتا۔ یہ صرف صاف بات ہے۔ خاشعون، نماز کو پڑھو دھیان کے ساتھ، زکوٰۃ کو ادا کرو 2.5%، والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون، اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچاؤ، قیمتی وقت ہے، قیمتی زندگی ہے، کسی اچھے کام میں لگاؤ۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو زنا نہیں کرتے اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو وعدے نبھاتے ہیں اور بددیانتی نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نماز کو 2 دفعہ کہا تو اس سے معلوم ہوا کہ باتیں صرف 6 ہیں۔ نماز عبادات میں سب سے بڑی بندگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 دفعہ کہا۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو نماز میں سستی نہیں کرتے اور اس سے بروقت پڑھتے ہیں اور مسجد میں پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، سوائے عذر کے گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت الفردوس مجھ سے خرید لو۔ تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، ساری چیزیں ہماری ذات سے متعلق۔ ہم اپنی ذات میں نماز کو دھیان سے پڑھیں، ہم زکوٰۃ کو ادا کریں، ہم فضول ٹائم ضائع نہ کریں، ہم پاک دامن رہیں اور اپنی امانت میں خیانت نہ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور پھر دوبارہ فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت پر پڑھتے ہیں، ٹالتے نہیں ہیں۔ اولئک الذین یرثون الفردوس، یہی ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث کا مطلب ہے تم سے کوئی چھین نہیں سکے گا۔ ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اگر ان صفات میں کمی ہے اور ایمان ہے تو نیچے والی جنت تو مل جائے گی، VIP جنت نہیں ملے گی، جس سے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، کن فیکون سے نہیں بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور اس میں ایک ویسے تو ساری جنت میں نہریں ہیں، چشمے ہیں، دریا ہیں، لیکن یہ چشمہ ہے جو صرف ایک دریا ہے جو صرف جنت الفردوس میں بہتا ہے۔ وَمِزَاجُهُم مِّن تَسْنِيمٍ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، باقی ساری جنت والوں کو تسنیم چشمے کی چند بوندیں ان کے گلاس میں ڈالی جائیں گی، ان کی سراہی میں ڈالی جائیں گی اور وہ پیئیں گے، اور جنت الفردوس والے خالص اس کو پیئیں گے تسنیم السنام سے، اونٹ کی کوہان جیسے ایسے ہوتی ہے اس طرح۔ تو وہ چشمہ جو بہتا ہے وہ زمین پہ نہیں بہتا، یہاں بہتا ہے، نیچے بھی نہیں، زیادہ اوپر بھی نہیں، یہاں بہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ جب جنت الفردوس والے طلب کریں گے تو اس طرح نیچے وہ آئے گا، ان کے جام میں ڈالے گا، سراہی میں ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا مزہ دے گا۔ ایسے ہی
سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے 3 درجے فرمائے ہیں، اس میں جنت الفردوس والا درجہ ہے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود انہیں شراب طہور پلائے گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں بچیوں، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن سے جڑو۔ علماء سے کہتا ہوں قرآن بیان کرو، قرآن بیان کرو، قرآن بیان کرو، اپنے نبی کی سیرت بیان کرو، سیرت بیان کرو، سیرت بیان کرو۔ اتنی کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں، جو جس کی کوئی سند ہی کوئی نہیں، اس کو پڑھائی جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں۔ قرآن سے امت کٹ گئی، حدیث سے، سیرت سے کٹ گئی، تم اندھے ہو گئے۔ میں چند دن پہلے سن رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اوپر جا کر اسرائیل سے اپنے مرید کی روح کو پکڑ کے کھینچ لیا اور واپس لے کے زندہ کر دیا۔ اور تمہیں اللہ کا واسطہ ایسی خرافات سے بچو، ایسی لغویات سے بچو۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کی کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ تو اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، چونکہ یہ وہ چیز ہے لا ریب فی، ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ لا ریب فی۔ یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو تم پڑھو گے تو تمہاری دنیا بھی آخرت سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سے جوڑے، سیرت پاک سے جوڑے، حدیث سے جوڑے۔ جب اللہ سامنے آئے گا، دیکھو انسان کو 10 کھرب سیل سے مل کے بنا ہے، اس سے کم بیش سائنسدان کہتے ہیں 10 کھرب اینٹوں سے انسان بنا ہے۔ ہر اینٹ میں پورے انسان بننے کی صفت ہے اور ہر عضو بننے کی صفت۔ یہاں بھی کان اللہ بنا سکتا ہے، یہاں بھی بنا سکتا ہے، یہاں بھی آنکھ بنا سکتا ہے، یہاں بھی بنا سکتا ہے۔ جب اللہ سامنے آئے گا نا تو آنکھیں جنت کو تو سہار سکتی ہیں، اللہ کو نہیں، لہذا پورے وجود کے ہر سیل میں آنکھ نکل آئے گی اور پورے وجود سے اللہ کو دیکھو۔ کوئی آنکھ بنے گی نہیں، اس سیل میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی۔ اور پھر اللہ کا دیکھو، صرف آنکھوں سے حسن دیکھیں تو آدمی مست ہو جاتا ہے، اور جب پورا وجود حسن رب کو دیکھے گا کیا حال ہوگا۔ از لذت دیدارش خسرو چه تمام گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یار۔ امیر خسرو کی اللہ قبر روشن کرے، یا اللہ تجھے دیکھا نہیں، تیرے لیے لٹ پٹ گئے، سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، اور جب تمہیں دیکھیں گے تو کیا حال ہو۔ اور جب اللہ بات کرے گا، اب جنت کے نغمے سنو گے کانوں سے، لیکن جب اللہ بات کرے گا ان کانوں سے بھی سنو گے، اور ہر سیل میں کان کی طاقت آئے گی، پورے وجود میں اللہ کی آواز اترے گی۔ تو اللہ کہے گا راضی ہو؟ کہیں گے اللہ بالکل ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کیسی؟ کہیں گے اللہ بہت چاسا ہے، پنجابی والی چاسا، ادھر تو ظاہر عربی بولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بتاؤ جنت سے بڑی چیز دوں، جنت سے بڑی چیز دوں؟ تو کہیں گے یا اللہ ایو شیء افضل من ذلک، یا اللہ جنت سے بڑھ کے کیا چیز ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم ابدا، جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں۔ تو اس پر بندے کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم، ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، ہمیں تو آج پتہ چلا ہے، تو ہمیں اجازت دے، ہم تمہیں جیسے لاہور میں بن دیکھے سجدے کرتے تھے، آج تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتا، پوری نماز نہیں، ایک اور اپنے رب کے بھی سنو وہ کیا کہنے لگے، وہ کہیں گے لاہور میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا آقا۔ اندر ہے باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ اندر میں نہ گاڑی، نہ رولز رائس جاتی ہے، نہ سزوکی جاتی، اندر میں نہ ہیرا جاتا ہے نہ موتی جاتا ہے، اندر میں تو محبت جاتی ہے، سلوک جاتا ہے، وہ زندگی کو پانی دیتا ہے۔ تو اس کے ارادے کرو، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں سب صلح کر کے اٹھ، معاف کر کے اٹھ۔ بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں، مجھے بھی پاکستان سے فون آیا ایک بچی کا، وہ حسب حال میں کام کرتی تھی، ناجیہ بیگ، اس کو مجھے فون آیا کہ جی میرا بھائی مجھ سے ناراض ہوا ہے اور اس نے میرا نمبر بھی بلاک کر دیا ہے اور مجھے اپنی ماں سے بھی نہیں ملنے دیتا، میری ماں بیمار ہے، آپ سے دعا کروانا چاہتی ہوں۔ کہ ماں سے بھی کوئی روکتا ہے، سگا بھائی ہو کر روک رہا، تو یہ بد اخلاقی یہاں تک چلی جاتی کہ دل پتھر بن جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا میں آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ 5 نمازیں، اور عورتوں کو تو 10 دن ویسے ہی معاف ہے، نمازیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پیسے والے، باقی یہ کیا کرنا ہے؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو پڑھو پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اور
माफ करना सीख लो, होंठ सीना सीख लो, आपसे ज्यादा खुशहाल किसी की जिंदगी नहीं हो। तो सारे बहन भाई इरादा करते हो ना इंशाअल्लाह। और इन नौजवानों से मर्दों से कहता हूँ कि एक वीकेंड आप तबलीग में लगा लिया करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। आगे रमजान करीब आ रहा है, बख्शिश का महीना है। रमजान साल के 12 महीनों के नाम अरबों ने रखे, 11, और 12वां महीना रमजान का नाम अल्लाह ने रखा शहर रमजान, जो कुरान में आता है। रमजान का मतलब क्या है? जलना, जलना। और जलने और रोजे का क्या ताल्लुक है कि जब कोई मोमिना रोजा रखते हैं तो अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को जलाना शुरू करते हैं। किस में? उसकी भूख की आग में। दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जब आखिरी रोजा आता है तो उसके सारे गुनाह जल के राख हो जाते हैं, तो बिल्कुल पाक हो। और शब कदर अगर अल्लाह दे दे, 5 रातें तो हैं, एक तो जरूर होगी ना, वो जाग लें तो 80 साल से ज्यादा की बंदगी का अजर हो। और 4 आदमी, उनका कोई अमल कबूल नहीं होता रमजान में। एक माँ बाप का नाफरमान, एक मुस्तकिल शराब पीने वाला, शराब का आदी, एक रिश्तेदारों से लड़ने वाला, एक किसी के लिए दिल में नफरत रखने वाला। ये 4 महरूम हो जाएंगे, बाकी सबकी बख्शिश हो जाए। शब कदर में कोई जाग रहा है या सो रहा है, सबकी बख्शिश अल्लाह कर देता है, सिवाय 4। माँ बाप को तंग करने वाला, शराब का मुस्तकिल आदी, तो बेचने वाले का क्या हाल हो, रिश्तेदारों से लड़ने वाला, दिल में नफरत रखने। एक टिश्यू पेपर देना, मैं आपको लफ्ज का मतलब टिश्यू पेपर है। अल्लाह ताला ने अपनी नाफरमानी के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है मासियत, आसा, और वालिदैन के लिए किया है उकूक, मन अक्का वालिदैहि। अक्का किसे कहते हैं? ये जरा टिश्यू पेपर देखना, अक्का, उसका बाद में मतलब बता। अब ये जुड़ सकता है? कैसे पुरजे पुरजे हो गया। जो वालिदैन को इतना तंग करे कि उनका दिल ऐसे पुरजे पुरजे हो जाए, अक्का, अक्का का लफ्ज अपने लिए अल्लाह ने कहा है नाफरमानी, और वालिदैन के लिए कहा है दिल को चीर के रख देना, दिल को चीर के रख दे। अल्लाह के वास्ते अपनी माओं की जिंदगी को गनीमत जानो, अपने बाप की जिंदगी को गनीमत जानो, उनकी कड़वी भी सह लो, उनकी मीठी भी सह लो, तो आपके लिए जन्नत का रास्ता अल्लाह आसान कर दे। एक आखिरी हदीस सुनाता हूं, पहले सुनाई थी, जो बावुजू रहेगा अल्लाह उसका रिस्क बढ़ाएगा। अब आखिर में हदीस याद आ गया। आपने फरमाया, जो ये चाहे उसकी जिंदगी लंबी हो। कौन नहीं चाहता? 80 साल वाला भी कह रहा था, दुआ करो अल्लाह हयाती देवे, पुत्रा करे अंजन बाबा बस भी कर अगा जा, वो फिर भी कहता है दुआ करो अल्लाह जिंदगी दे, सेहत वाली। ठीक है, कौन नहीं चाहता? जो ये चाहे उसकी जिंदगी लंबी हो और उसका रिज्क बढ़ जाए और मरने के बाद उसका नाम भी जिंदा रहे, माँ बाप की खिदमत करे और रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। ये वो टिप्स हैं जो मैं आपको अपने नबी की जिंदगी से निकाल के दे के जा रहा हूँ। अहबाब जमा है मीर, हाल दिल कहले, फिर इल्तिफात दिले दोस्तां, रहे न रहे। मेरे ज़िम्मे तो था कि ध्यानदारी के साथ आपको मैं अल्लाह उसके रसूल की जिंदगी के वो उसूल बता दूं जिससे आप खुशहाल जिंदगी गुजार सकते। आगे आपकी मर्जी है तो सारे भाई बहन इसकी नियत करो। आपस में कोई लड़े हुए हो, सुलह कर लो, माफ कर लो। भाई बहन लड़े हुए हैं, मियाँ बीवी लड़े हुए हैं, मियाँ बीवी लड़के सुलह करें तो अल्लाह उनके पिछले गुनाह माफ कर दे।